نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمد للہ دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں ہم 29ویں پارے پہ پہنچ چکے ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے سورہ ملک سے، جو کہ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 30 آیات ہیں، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ انسان کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ اور ایک جگہ پہ الفاظ آتے ہیں کہ انسان کے لیے جھگڑا کرے گی یہاں تک اس کو بخش دیا جائے۔ سبحان اللہ، کس کے لیے؟ جو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہم سے کیا کر رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں، ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ تبارک الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، بہت بابرکت ہے، اور ہر اس چیز میں برکت آ جاتی ہے جو اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتی ہے، اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے ہمیں موت دی اور زندگی دی تاکہ لیبلوکم، تو وہ آزمائش میں ڈالے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل شعور دے کر، اختیار کی آزادی دے کر، ہمیں اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں یہ دے کر اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم استعمال کر کر جب واپس جائیں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہو یا ہم خالی ہاتھ چلے جائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میرے اور آپ کے لیے تسخیر کی، میرے اور آپ کے لیے، لیکن ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں اختیار کریں۔ اللہ فرمایا دیکھنا چاہتا ہوں احسن عمل کون کرتا ہے۔ احسن کی شرط کیا ہے؟ احسن کی پابندی کرنے والے، اور احسن کون سا عمل ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اور اس کے اندر اخلاص بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات عبادات بہت، لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اخلاص ہوتا ہے لیکن طریقہ اپنی مرضی کا بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی اور موت کے امتحان میں ڈال کر چیک کرنا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے زندگی اور موت دونوں امتحان ہیں۔ زندگی اللہ کے دیے گئے سلیبس کے مطابق گزاری تھی یا نہیں، اور پھر جب موت آنی ہوتی ہے وہ بھی امتحان کا وقت ہوتا ہے، جب جان نکلنی ہے بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے تمہارا مقصد حیات کیا ہے یہ دیکھنا میں نے، اور بڑی اہم بات بتا دی گئی کہ دیکھنا یہ ہے کہ کس نے کتنے عمل کیے۔ یہاں پہ بتایا گیا کون بہتر عمل کرنے والا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا کس نے کتنے عمل کیے، یہ دیکھنا کس نے کیسے عمل کیے۔ وہی بات، کوانٹٹی نہیں دیکھنی، کوالٹی دیکھنی ہے۔ وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہیں پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، فرج البصرا، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم مرجع البصرا، پھر پلٹ کر دیکھو، بار بار اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن بنایا ہے اور انتہائی سموتھ اس کی فنکشننگ ہے، اور یہ سموتھلی سب کچھ چلتا چلا جا رہا ہے اللہ نے جیسے بنایا ہے۔ اور میں کہا کرتی ہوں اب روزہ کھولتے ہیں ہم اور ہم منٹ کا حساب اللہ نے رکھا ہوا، سورج کے ڈوبنے کا منٹ کا حساب ہوتا ہے، وہ روزانہ آدھا منٹ 1 منٹ بڑھ رہا ہے، ہم نے اس کے باقاعدہ کتابیں لکھ لی ہیں اس کے اوپر۔
اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اچھا مجھے اس سے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی۔ اللہ کہہ رہے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ ایک دہریہ تھا، اس نے کسی بزرگ سے، مسلمان بزرگ سے بحث کی، مناظرہ باقاعدہ ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ پری پارٹیشن بہت مناظرے ہوا کرتے تھے، بعد میں بھی بہت سالوں تک چلتے رہے سلسلے۔ اب ویسے کبھی میں نے نہیں سنا۔ احمد دیدات بڑے مشہور تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد جو تھے، افریقن تھے، وہ بڑے مشہور تھے مناظروں کے لیے۔ تو بہرحال مناظرہ ہو رہا تھا اور وہ بزرگ آئے اور وہ جو دہریہ تھا اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو، ابلیس کو آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ شیطان کو جو آگ سے پیدا کیا گیا اس کو آگ ہی میں دھکیل دیا جائے گا، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو پہلے ہی آگ سے بنا ہوا ہے، آگ سے بنا ہوا آگ میں جائے گا تو اس کو کیا نقصان ہوگا، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ تو وہ جو بزرگ تھے نا انہوں نے زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کو مارا۔ اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی، آپ میرا سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھے مارنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا تم کس سے بنائے گئے ہو؟ اس نے کہا مٹی سے۔ انہوں نے کہا یہ مٹی ماری ہے نا تمہیں، تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑا؟ نہیں فرق پڑنا چاہیے، مٹی سے بنے ہو، مٹی ماری ہے تمہیں، اس سے کیا فرق پڑا؟ تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ شیطان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے، اور جو جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے۔ اذا القوا فیہا سامعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شہیقن گدھے کے چیخنے کی آواز۔ جب کسی کو اس میں پھینکا جائے گا تو اندر سے دھاڑنے کی سخت ہولناک آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی۔ کس کے دھاڑنے کی؟ جو پہلے اس میں پھینکے جا چکے، وہ دھاڑ رہے ہوں گے، اور جہنم جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی نیا گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ قیامت کے دن لوگ اس بات پر افسوس کریں گے ہم نے رسول کی بات کیوں نہیں سنی۔ آج آپ دیکھیے قرآن کی بات ہم سنانے کے لیے لوگوں کو زور لگا لیتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، بہت ساری بہنیں آتی ہیں کلاس کے اندر، پھر 2-4 دنوں کے بعد غائب ہو جاتی ہیں، اور پھر آتی ہیں پھر اس کے بعد غائب ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ اس وقت لوگ اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کس چیز کو مس کر رہی ہیں، کس چیز کو چھوڑ رہی ہیں، وہ ان کو احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں مگن ہے۔ اس دن افسوس کریں گی ہائے کاش کہ ہم نے پورا سنا ہوتا، ہائے کاش کہ ہم پورا قرآن سن لیتے، کاش کہ ہمارے عملوں کے اندر اس کی باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ سوری یہ وہ دروغہ ان کو کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور جلا کر کوئلہ بنا دینا، اور جس دن تیز ہوا چل رہی ہو مجھے اڑا دینا اور بہا دینا۔ پھر وہ اللہ کے قبضے میں تھا۔ اللہ نے اسے پوچھا کس چیز نے تجھے یہ فیصلہ کروایا؟ اس نے کہا اللہ کے ڈر نے، اللہ نے اسے بخش دیا۔ اللہ اس کے ڈر کی وجہ سے اتنا سخت غلط فیصلہ کر دیا، اس نے کروایا کہ مجھے جلا دینا اور بہا دینا اور اڑا دینا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مروی ہیں اس حدیث کے۔
اللہ سے ڈرنے والا شخص جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں اپنا ڈر پیدا کر دے کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ڈر یہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر ہو. بے شک کہا کرتی ہوں اللہ کا ڈر ایسا ڈر نہیں ہونا چاہیے تھانے دار والا ڈر کہ مار پڑے گی، پکڑے گئے تو مار پڑے گی. نہیں، اللہ کا ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ جو مجھے سب سے محبوب ہستی ہے کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے برابر ہے. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. یا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بھی اور باخبر ہے. حدیث کا مفہوم ایک سناتی ہوں، بڑی ہی خوبصورت مجھے لگتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری کو آپ نے نصیحت کی. آپ نے کہا ابو ذر کشتی تیار کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے، اور زیادہ راہ تیار کر لو کیونکہ سفر لمبا ہے. اخلاص پیدا کر لو کیونکہ امتحان لینے والا بہت باریک بین ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، چھوٹی چھوٹی بات کو بھی وہ جان سکتا ہے. وہ لطیف الخبیر ہے، ایک ایک چیز کو جانتا ہے. اس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اور اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین میں چھولے کھانے لگے؟ کیا تم اسے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے ڈراوے کیسے ہوتے ہیں. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھو کہ میری دوست کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو. کیسی عالیشان مثال بیان کی جا رہی. پرندوں کو دیکھے کبھی آپ نے غور کیا یہ کیسے اڑ رہے ہیں اپنے پروں کے سہارے؟ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ یعنی ایک وہ شخص جس کو اپنی ڈیسٹینیشن کا پتا ہے، اپنی منزل کا پتا ہے. دوسرا وہ شخص مشرک جو کبھی ایک در پر دھکے کھاتا ہے کبھی دوسرے در پر دھکے کھاتا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے یہاں پہ کہ بتاؤ کون زیادہ ہدایت پر ہے؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. سوچنے والافئدہ کا لفظ آ گیا جو شروع میں نے بتایا تھا، سوچنے سمجھنے والے دل. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. زمین میں پھیلا دیا اور پھر زمین میں سمیٹ دیا جاتا ہے، مردہ زمین میں پہنچ جاتا ہے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. اور ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، یہاں پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے. ان سے کہو قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر اللہ تمہارے کنویں کا پانی زمین میں اتار دے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ کتنی بڑی نعمت ہے پانی. اگر اللہ چاہے تو پانی ڈوب جائے. میں آپ کو کئی دفعہ ذکر کر چکی ہوں 2000 والے ڈراؤٹ کا کہ پانی بہت نیچے بورنگ کرنی پڑتی تھی، بہت نیچے لوگوں کو بورنگ کرانی پڑی تھی، بہت لوگوں نے دوبارہ بورنگ کرائی تھی کیونکہ پانی بہت نیچے چلا گیا تھا.
جہاں سے پہلے نکلتا تھا اس سے بہت کئی فٹ نیچے چلا گیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے اگر میں ان کو لے جاؤں پانی کو تو کون تم میں سے اس کو واپس لا سکتا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے پانی ہماری زندگی کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر یا دریا کے کنارے پر بیٹھ کر بھی اگر وضو کر رہے ہو تو زیادہ پانی نہ بہاؤ. زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ انسان اپنے وضو کے اعضاء کو دھو سکتا ہے. ایک دفعہ سے بھی وضو ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ہم تو بس 3 کے اوپر ہی اڑے ہوئے ہیں، شروع سے 3 کا ہی سنا ہے، 3 کا ہی پڑھا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. الحمدللہ سورہ ملک مکمل ہوئی. سورہ قلم مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. گویا کہ قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ فرما رہا ہے یقیناً تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں، بڑے اخلاق کے بڑے مرتبے پر. عمدہ ترین اخلاق آپ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. آپ سے بہتر اخلاق کسی کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. عائشہ نے کہا تھا نا لقد کان لکم فی سوری، وہ تو یہی کہا تھا. عائشہ نے یہی والی آیت پڑھی تھی. اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. اللہ جس کی گواہی دے رہا ہے اس کو کسی اور گواہی کی کیا ضرورت ہے. لیکن صرف اللہ نہیں، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں، آپ کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی. اللہ فرما رہا ہے عنقریب تم بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم نرمی کرو تو یہ بھی کچھ نرمی اختیار کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چوریاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹراسٹ کے طور پر ولید بن مغیرہ کے کردار کی بات کی جا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، جفاکار ہے، سخت بد اعمال ہے، اور ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل بھی ہے. یعنی اس کے نسب کا بھی پتہ نہیں تھا، باپ کون ہے کون نہیں. بد کردار بھی ہے اور بد اصل بھی ہے. اور اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، ناک پر زخم لگائیں گے. اور بدن میں اس کو یہ زخم آیا، اس کو ایسا زخم آیا کہ وہ ذلیل ہو گیا، اس کی ناک کٹ گئی. اللہ نے اس کو یہ انجام دکھایا ولید بن مغیرہ کو. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کی آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. رات کو وہ سوئے پڑ رہے تھے، اور کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے. یعنی کسی کو پتا چل گیا نا ہم پھل توڑنے جا رہے ہیں تو صدقہ خیرات دینے والے فوراً بھاگے آئیں گے. لوگوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے ہی بھاگ جاؤ. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر پوری قدرت رکھتے ہوں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں. نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں. بل نحن محرومون. اس وقت پتا چل گیا کہ ہم محروم رہ گئے ہیں. یہ وہ جو ہم پیچھے سورہ کہف میں پڑھے ہیں باغ والے کا حال، اس سے ملتی جلتی بات ہے نا.
انہوں نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم صبح صبح اپنے باغوں کے پھل توڑ لیں گے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ ہماری عقل کو اللہ جھنجھوڑ ہے۔ اگر تم فرما برداری کر رہے ہوگے تو کیا مجرموں جیسا تمہارا حال کیا جائے گا؟ نیک اور بد لوگوں کا کانٹراسٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کمپیریزن کیا جا رہا ہے، پیچھے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ساتھ ہی ولید بن مغیرہ کی بات کی گئی، اور اب پھر نیک اور بد لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تمہیں سے کون اس کا گواہ ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا، استغفر اللہ، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، بہت عبرتناک آیات ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یوم یکشف عن ساق، جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا اور یہ انکار کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے، تو ان کی کمریں تختہ ہو چکی ہوں گی۔ اور ایک نمازی جو ہے اس کا جھکنا ہے، اور ایک ساری عمر کا جھکنا ہے کہ ہر حکم الہی پر جھکا جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جو جھکتا ہے اللہ کے آگے قیامت کے دن بھی وہی جھک سکے گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے سوال کون سا مشکل ہے؟ جی کوئی مشکل نہیں ہے، ہم آرام سے جواب دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس طرح قبر میں یہ جواب نہیں سجھائے گا، جس نے پوری زندگی اللہ کو اپنا رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اسلام کو اپنا دین نہیں مانا ہوگا، اس کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکل سکیں گے۔ ایسے ہی جس نے ساری عمر اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، ساری عمر اللہ کے حکموں کی اطاعت نہیں کی ہوگی، وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ الفاظ دیکھیے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جہاں وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ یاد آگے شروع میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تدراج کا معاملہ ہے مجرموں کو جب اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دی جا رہی ہوتی، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ اب دیکھیے، پہلے کہا گیا صبر کرو، پھر کہا گیا یونس کی طرح نہ ہو جاؤ، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ صبر نہیں کیا تھا نا۔ 3 دن کہا گیا تھا بستی والوں کو 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد عذاب آئے گا۔ وہ پہلے ہی دن گئے، دوسرے دن نکل گئے، انہوں نے کہا عذاب تو فیصلہ ہو چکا ہے ان پہ عذاب آنے کا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ تب میں نے نکل جانا ہے، تو میں 3 دن بعد کیوں نکلوں، ابھی نکل جاتا ہوں۔ بے صبرے ہو گئے تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن اس کے باوجود ایک خطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کی اتنا بے صبرے نہ ہو جانا۔ اگر آ گیا اس کے باوجود کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے اللہ سے استغفار کی تو اللہ نے ان کو نجات دے دی، اور اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھنے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہاں سے لے کے اور للعالمین یعنی دو آیات حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ نظر بد لگنے سے بچنے کی دعا ہے، یہ دعا ہے نظر، ان کو نوٹ کیجئے، اپنے بچوں کے اوپر پڑھ کے پھونکا کیجئے۔ سورہ الحاقہ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہے، نہیں سوری 1 رکوع ہے اور 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحقہ، ہاکا ہونی شدنی، کیا ہے یہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونی شدنی۔ الکاریہ ملکاریہ اور یہ الحاقہ، یہ ایک ہی طرح کے صورتیں ہیں، اور الحاقہ جو ہے یہ دراصل قیامت کا ایک نام ہے۔ حاقہ حق ہو جانے والی، سچ ہو جانے والی، واقعہ ہو جانے والی، وہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ کیا ہے وہ واقعہ ہو جانے والی، وہ تو ہونی شدنی حقیقت بن جانے والی چیز ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا، اللہ فرما رہا ہے نہیں مثال دی جا رہی ہے، عاد اور سمود نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، کس کو، یہ الحاقہ کو یعنی قیامت کو، اور تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلسل 7 رات 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ کیا تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے پوسیدہ تنے ہوں، اور کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے بچا ہوا؟ اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا تھا۔ کس کو خطائے عظیم کہا جا رہا ہے؟ قیامت کا جھٹلانا۔ میں اور آپ الحمدللہ ان مسلمانوں میں سے ہیں جو قیامت کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن زبان کے ساتھ تو نہیں جھٹلا رہے، لیکن اپنے عملوں کے ساتھ ہم کتنا اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ میں نے اور آپ نے خود اپنا اپنا جائزہ لیا۔ اللہ فرما رہا ہے فرعون نے بھی یہی کام کیا تھا، اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے بھی کیا تھا، یعنی قوم لوط نے، اور ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہیں مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا، تباہ کر دینے والی ان کو، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، تباہ کرنے والی مصیبت میں ان کو پکڑ لیا۔ اور جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب سارے نوع انسانی جو ہے وہ اس کشتی میں سوار تھی، ان کے بعد ان کے بچوں میں سے ہی پھر پوری دنیا قائم ہوئی ہے نا، اور تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ اذن واعیۃ، حفاظت کرنے والے کان، اس کا مطلب ہوتا ہے اور پھر جب یعنی کس چیز کی حفاظت، تو کانوں میں بات پڑی اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو کانوں میں رہنے دینا ہے، دماغ دل میں رہنے دینا ہے، یعنی بات کو سنی انسنی نہیں کر دینا بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب کہ تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہیں رہ جائے گا۔ لا تخفى منکم خافیۃ، خافیۃ میں بتایا کرتی ہوں پرندے کے پر کے نیچے چھپا ہوا ایک چھوٹا پر، اگر کبھی آپ کو موقع ملے نا کوئی پرندہ ہاتھ میں پکڑنے کا، اس کے پروں کو اٹھا کے دیکھیں، اوپر لمبا، سب سے لمبا پر اوپر ہوتا ہے، ایک اٹھائیں اس سے چھوٹا نیچے، ایک دوسرا اٹھائیں اس سے چھوٹا نیچے، تیسرا اٹھائیں اس سے چھوٹا نیچے، اور سب سے نیچے چھوٹا سا ایک پر ہوتا ہے، اس کو خاویہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو چھپے ہوئے پر ہے نا تمہارے دنیا میں بڑے تم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، اس دن وہ بھی نہیں چھپے رہ سکیں گے، اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، ضرور ملنے والا ہے، پورا یقین تھا۔ اچھا رزلٹ جس بچے کا ہوتا ہے، آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے، وہ پورے اسکول میں گھومتا پھرتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا ایک ایک بچے کو اپنا رزلٹ کارڈ دکھائے،
بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. جو گزرے دنوں میں اعمال کر رہے ہیں نا اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. آپ کو پتا نا حدیث مبارکہ مرتے وقت انسان کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. ایک اس کا مال ساتھ جا رہا ہوتا ہے، یعنی کیسا عالیشان جنازہ ہے، مال کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. دوسرے رشتے دار ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تیسرے اس کے یہاں مال ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، رشتے دار بھی واپس آ جاتے ہیں، شو آف جو ہے وہ بھی واپس، نمائش بھی واپس. اور پیچھے کیا چیز؟ اعمال. تو کہا جائے گا یہ اعمال ہیں جن کے بدلے تمہیں یہ چیزیں دی گئی ہیں. اعمال کی کرنسی چلے گی وہاں پہ. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حالانکہ انی سلطانیہ، وہ کہے گا میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. سلطانیہ جو ہے نا دلیل بھی ہوتی ہے، بادشاہت بھی ہوتی ہے، حجتیں بھی ہوتی ہیں. یعنی میری ساری بادشاہت ختم ہوگی، میری ساری حجتیں ختم ہوگی، میری ساری دلیلیں ختم ہوگی. خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا پکڑو اس کو، لے جاؤ اس کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو. پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. یہاں جب شروع ہو گیا اب 30ویں پارے تک آخر تک ہم اس بات کو بار بار پڑھیں گے. لا یحض علی طعام المسکین، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا اتنا پسندیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شوربہ بناؤ، سالن بناؤ تو اس کو شوربہ کر لیا کرو تاکہ اپنے ہمسائے کو بھی دے سکو. یعنی مسکین کو کھانا کھلانا انتہائی پسندیدہ ہے. صرف کھانا کھلانا نہیں، دوسروں کو بھی مشورہ دو، اپنے ارد گرد والوں کو. وہ دیکھو ہمارے قریب وہ ایک بستی ہے نا، وہاں بڑے غریب لوگ رہتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو روزہ افطاری کے لیے ان کو کچھ بھیج دیا کرو. ایک دوسرے کو مشورہ دیا کریں. اچھے مشورے جو ہیں قیامت کے دن ہمارے لیے نیکیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے وزن میں تولے جائیں گے. لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی گرم جوش دوست ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. یہ کون ہے رسول کریم؟ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں. دونوں کے لیے رسول کریم کے الفاظ انشاءاللہ آگے کر کے ہم حضرت جبرائیل کے لیے یہ الفاظ پڑھیں گے رسول کریم کے. تو بہرحال یہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. کہا جا رہا ہے ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو علم تم کو دیا گیا ہے اس لیے دیا گیا ہے کہ تم جانو کہ تم کتنے بے علم تھے. ابھی تو دیکھیں پوری کائنات کو، بہت ساری کائنات تو ایسی ہے جو ڈسکور ہی نہیں ہوئی. میں نے کل پرسوں بتایا تھا نا، سمندر جو ہے اس کا بہت سارا حصہ بھی ڈسکور ہی نہیں ہوا. اور لیکن یہ کہ ہم اپنے جتنا ڈسکور ہو گیا ہم اسی سے سبق حاصل کر لیں، وہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی. نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتا تھا. انہوں نے کہا کہتے ہیں میرے دل پر اثر ہو رہا تھا. انہوں نے کہا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. تو حضور کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ جو میرے دل پہ اثر کر رہا ہے یہ شاید کسی شاعر کا کلام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اچھا پھر کہاں ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا بقولی بکاہن، یہ بھی یہاں پہ آیا ہے نا، ہم نے پڑھا ہے
والا بقولی کاہن، تو کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ یہ میرے دل پر پہلی چوٹ لگی تھی جو حضرت عمر ایمان لائے تھے نا، پہلی چوٹ اس وقت لگی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام پڑھ رہے تھے، اور یہ جو انہوں نے کہا کہ وما ہوا بقول شاعر، کہتے میرے دل پہ بڑا اثر ہو رہا تھا ان کے کلام کا، تو میں نے سوچا کہ کسی شاعر کا کلام ہے، انہوں نے کہا یہ شاعر کا کلام ہے، میں نے کہا اچھا کسی کہاں کا ہوگا، ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ ولا بقول کاہن، اپنے دل میں سوچ رہے ہیں اور ادھر سے اللہ تعالیٰ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے دلوا رہے ہیں، دل کے اوپر چوٹ لگی، پہلی چوٹ لگی، پھر اس کے بعد دوسری چوٹ لگی جب سورہ توحہ سنی اپنی بہن کے گھر میں، اور پھر ایمان لے آئے، آپ کو پتا ہے سارا واقعہ، بہن کی استقامت نے متوجہ کیا ان کو پہلے، اور پھر سورہ توحہ کا سننا اس نے ان کو اسلام کی طرف جو ہے نا ان کا دل جو ہے وہ اس طرف مائل ہو گیا۔ تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود دھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوخ کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تمہیں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا، اور وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور کافروں کے لیے باعث حسرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن حجت لکا او علیکا، یہ تمہارے خلاف حجت بنے گی یا تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو قرآن کا تو ایک کردار ہے لازمی، اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے نعوذ باللہ ہمارے حق میں ہمارے خلاف دے گی حجت، یا انشاءاللہ ہمارے حق میں حجت دے گی، یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ الحمدللہ، سورہ المعارج آغاز ہو رہا ہے، مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 44 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ عذاب طلب کرنے والے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نام کو ستایا جا رہا تھا، ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اسی طرح کی باتیں کی جا رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب نازل فرما دیجئے جس کا آپ نے وعدہ کیا، یعنی قیامت کو برپا کر دیجئے۔ ایک رائے ہے یہ، واللہ عالم۔ وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر، صبرن جمیلہ، اور کہا گیا ایک دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے تیرے رب کے یہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے، اور اس کے حضور جاتی ہیں دنیا کے معاملات جو ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے، اور یہاں پہ عذاب کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک دن کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان لانے والوں کے لیے وہ دن ہلکا ہوگا جیسے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یا فرض نماز پڑھنے جتنا وقت، انشاءاللہ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، صبر جمیلہ، شائستہ صبر۔ صبر کون سا؟ کہ پہلی چوٹ پر جو صبر کیا جاتا ہے، شور شرابہ ڈال کے صبر نہیں ہوتا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، اور وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور ہر پہاڑ رنگ برنگ کے جھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ استغفر اللہ۔ وہ جو مال کو جمع کرتا تھا، بخیل تھا، دنیا پرستی میں جو مگن تھا،
ظلوم جہول ان کا لفظ ہے، ظلوم بھی تھا اور جہول بھی تھا. اللہ فرما رہا ہے انسان تھوڑا دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے اور جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. دیکھیے الفاظ دیکھیے، صلاتہم دائمون، نمازوں کی پابندی، دائمی نماز پڑھتے ہیں. اس کا لفظی ترجمہ اگر میں کروں نا تو وہ یہ جو دائمی نمازی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ نمازیں پڑھتے ہیں. یعنی ایک تو یہ نا کہ نماز پڑھ لی 5 وقت میں الحمدللہ، لیکن ایک وہ ہوتے ہیں جو دائمی نمازی ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو نمازوں کی فکر کرتے ہیں، جن کو ہر وقت فکر رہتی ہے اب نماز ہو گئی، اب اگلی نماز کب آئے گی، اگلی نماز کی تیاری کر کے رکھتے ہیں. اپنے پورا دن کا وہ میں حدیث بتایا کرتی ہوں نا، جو نمازوں کے گرد گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اپنی نماز کے گرد، جیسے کھونٹے سے بندھا ہوتا ہے نا جانور، ایسے وہ نماز کے کھونٹے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حدیث کے مفہوم ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے وہ دائمی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، اور جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے. یہ بات میں پہلے پڑھ چکی ہے، میں نے سورہ زاریات میں آپ کو بتایا تھا. مالوں میں سائل اور محروم کا حق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ایک حصہ مخصوص رکھتے ہیں سائلوں کے لیے اور محرومین کے لیے، اور ان کا جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے وعدوں کا خاص کرتے ہیں. وہ سورہ مومنون یاد آگے، یہی 10 آیات ہم پڑھ کے آئے ہیں نا سورہ مومنون کے اندر، 11ویں میں پھر خوشخبری ہے ان کے لیے. تو یہ وہی بات دوبارہ کی جا رہی ہے، ایگزیکٹلی وہی الفاظ آ گئے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون. یہ زیادہ ہے لفظ کہ اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، یعنی گواہی دی ہے جب تو پھر اس کو سچی گواہی دی. اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. یہ کون تھے لوگ؟ جو دین اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے دوڑے چلے آ رہے تھے. کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی کہ انا لقادرون، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. سورہ رحمان پڑھی تھی نا میں نے آپ کو، وہاں پہ بتایا تھا مشرقینی والمغربینی. اب یہاں پہ مشارقی والمغاربی جمع کا صیغہ آ گیا، یعنی تمام دنیا میں جتنے مشرق جتنے مغرب ہے، دوسرے معنوں میں تمام دنیا میں جتنے ویو پوائنٹس ہیں، لوگوں کے تصورات ہیں، لوگوں کے نظریات ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں سب کو جانتا ہوں. جہاں جہاں جو لوگ جس جس حال میں رہ رہے ہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے. اجداث کا لفظ آ گیا، پہلے بھی ہم پڑھا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا پرانی قبریں، نشان مٹی قبریں جن کے نشان بھی مٹ چکے ہوں. دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلۃ، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی، یہ ہے وہ دن کانوا یوعدون جس کا تم کو وعدہ دیا جا رہا تھا. سورہ نوح مکی صورت ہے، 2 رکوع اور 28 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا.
اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ وہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. اب دیکھیے یہاں پہ بھی بات کر دی گئی اللہ کی بندگی کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یغفر لکم من ذنوبکم، گناہوں میں سے معاف کر دیے جائیں گے. سوری ترجمہ میں نے کیا، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دیے جائیں گے. سارے گناہ نہیں معاف. اللہ کو اختیار ہے، اللہ کو جتنے اللہ چاہے گناہ معاف کر سکتا ہے. اور اس کے بارے میں پھر علماء نے کہا اپنے حق میں کیے گئے گناہوں کو اللہ کچھ کو یا ساروں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن انسانوں کے معاملات کا حق اللہ نے انسانوں کو دیا ہوا ہے. چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو ساری نیکیاں کھا جائیں، اور چاہے تو چھوڑ دیں، معاف نہ کریں. تو یہ انسان کے اختیار میں ہے. اور اللہ فرما رہا ہے من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا ہے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اور معافی کے آگے استغفار کے آگے فوائد بتائے جاتے ہیں. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہو. یعنی کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 اللہ نے فوائد بتا دیے استغفار میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں سے کہ ایک کلمہ ہے جس کے اگر تم قائل ہو جاؤ تو عرب اور عجم کے فرما روا ہو جاؤ گے. اور قحط کے موقع پہ حضرت عمر بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا کیا. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے تو دعا ہی نہیں کی. آپ نے فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورہ نوح کی آیات پڑھی. اسی طرح حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی. آپ نے کہا استغفار کرو. اس نے تنگ دستی کی شکایت، کسی دوسرے نے تنگ دستی کی شکایت کی. آپ نے کہا استغفار کرو. تیسرے نے کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی. آپ نے کہا استغفار کرو. چوتھے نے کہا پیداوار کم ہوتی ہے. آپ نے کہا استغفار کرو. لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں. انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیات سنا دی. اگر ہم یقین کے ساتھ استغفار کریں تو یہ 5 نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی. نمبر 1 بارشیں، نمبر 2 مال، نمبر 3 اولاد، نمبر 4 باغ، اور نمبر 5 نہریں. سبحان اللہ. ہمیں یقین ہونا. پھر اصل بات یہ ہے اللہ نے ساتھ ہی آگے کہہ دیا مالکم لا ترجون للہ وقارا، تم تو اللہ کی عظمت کے قائل ہی نہیں، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کتنی عظیم ہستی ہے. گویا نعمتیں ہیں جو تمہیں استغفار کی صورت میں مل سکتی ہیں، یہ تم کسی اور سے پانے کی امید رکھتے ہو اور اللہ سے رجوع نہیں کرتے. حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح سے اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے.
اور اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح نے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. تو یہ زمین پر جو کفار ہیں ان کو دی جانے کے لیے دی جانے والی بددعا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کوئی ایک گھر بھی کافروں کا زمین پر باقی نہ چھوڑ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے ہی بندوں کا گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. رب غفرلی والے والے دے گیا. ساتھ ہی یہ بھی دعا کرے اللہ مجھے اور میرے والدین کو، ولی من دخل بیتیا مومنا، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کے حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ فرما. سورہ نوح مکمل ہوئی. سورہ جن شروع ہو گئی. تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں سورہ جن کے بارے میں، پہلے بات پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. سورہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار اوقاس تشریف لے گئے تھے. وہاں اپنے صبح کی نماز پڑھائی. جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا. تلاوت سن کر ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا. اس واقعہ کا ذکر اس صورت میں ہمیں ملے گا. پڑھتے ہوں ساتھ ساتھ تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جن مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 28 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کہہ دیجئے اوہیا، نصیحت وحی کیا گیا میری طرف، الیہ میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے. یہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، یہ طائف سے واپسی کے سفر کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ چند صحابہ کے ساتھ بازار اوقاس جاتے ہوئے نخلا میں ٹھہرے تھے، تو آپ نے جو قرآن پڑھا وہ سنا گیا. سورہ احقاف میں جنہوں نے قرآن سنا وہ جن تھے جو پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے. یہ اس قرآن سننے والے مشرک یا کافر جن تھے. ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو بات کی زیادہ ساتھ ساتھ سمجھ آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. انہوں نے کہا کیونکہ اس سے پہلے وہ میں نے کہا نا مشرک یا کافر تھے، اس سے پہلے انہوں نے قرآن نہیں سنا تھا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں بڑا ہی عجیب قرآن سنا، اور اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. کتنی دلچسپ بات ہے. ایک دفعہ سنا اور ایک ہی دفعہ سننا اثر کر گیا. اور فرمانے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. وہ کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جن کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. یہ ان کا رواج تھا کہ جب کسی سنسان وادی سے گزرتے تھے نا تو وہاں پہ ٹھہرنے سے پہلے رک کے دعا اونچی اونچی پکارا کرتے تھے کہ اس وادی کے جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو یہ ان کی جو پناہ مانگنا ہے نا، وہ جنوں کو اور زیادہ وہ خوشی سے پھول جاتے تھے. ہمیں اور زیادہ بجائے اس کے کہ یہ اشرف المخلوق ہے، یہ ہم سے ڈرے، یہ ہم اس سے ڈریں، یہ ہم سے ڈر رہا ہے، تو ان کا دماغ اور زیادہ خراب ہو جاتا تھا. تو اللہ فرما رہا ہے یہ کہ انسانوں نے بھی وہی، یہ جن کہہ رہے ہیں کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. یعنی سن گن لینے کی کوشش کی نا تو پتہ چلا کہ وہاں تو بڑے پہرے دار لگے ہوئے ہیں.
اور جو پیچھے جاتا تھا خبر لینے ان کے اوپر شہاب ثاقب برسا دیے جاتے تھے، اور یہ کہ ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پال لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ گویا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے، کوئی غیر معمولی واقعہ، یا زیادتی یا عذاب ہونے والا ہے، یا ان کے لیے کوئی ہدایت کا سامان ہونے والا ہے، اسی لیے آسمان پر اتنے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ کچھ نیک جن ہوتے ہیں اور کچھ بد ہوتے ہیں۔ ہم جیسے کل بھی بات کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ذاریات میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنہوں نے انسان کو سوائے عبادت کے کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دیا جائے گا، سب کے سب سے۔ تو اس کا مطلب ہے جنت میں بھی تو جن جائیں گے نا، واللہ عالم، یا تو ان کی جنت علیحدہ ہوگی یا پھر وہاں پہ وہ نظر آئیں گے ہمیں، واللہ عالم، اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اب دیکھیے صالح جن تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، سنتے ہی ایمان لے آئے۔ ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں اللہ کی بات سنتے ہی ایمان لے اور پھر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، اور پھر وہ ساری پوری بات وضاحت سے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا ہی سکتے ہیں، یعنی اپنی اوقات کا پتہ تھا کہ ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یہاں پہ جنوں کی بات ختم ہوگی جو آیت نمبر 2 سے شروع ہوئی تھی۔ یہ دراصل اللہ مشرکین کو سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم انسان ہو کر اتنی بات نہیں سمجھ سکتے، تو جنوں کو دیکھو، جنوں سے سیکھو، جنات تم سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اللہ فرمان رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو مجھ پر جو یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ابی بن خلف نے ناہنجار نے آپ پر اجڑی پھینک دی تھی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں کمزور تھا، حضرت فاطمہ نے آ کر یہ جو گندگی ہے یہ اتاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گندگی کو صاف کیا۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیتا۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے ایک ہجوم آ جاتا تھا، شور کرتا تھا تاکہ آپ کو تنگ کیا جائے، آپ کو ڈسٹرب کیا جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرما رہا ہے اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، ادعو ربی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ ادعو دعا کے معنی میں بھی آتا ہے اور عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، کل انی لا املک لکم درم ولا رشدا، کل انی لا یجیرنی من اللہ احد، اور مجھے تو اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ ہی پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی اگر امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، تو بات بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دیں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔
اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب تک یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہیں آئیں گے جب تک کہ اس چیز کو نہ دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے جب تک اس کو نہیں دیکھ لیں گے، مانیں گے نہیں، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی مددگار کمزور ہے اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. مشرکین مکہ کو بڑا زوم تھا نا کہ ہماری مجلسیں بڑی اور شاندار ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کس کا جتھا کمزور اور کس کی مجلسیں شاندار ہیں. اور کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرما دے گا. اور وہ عالم الغیب ہے، یعنی غیب کی باتیں میں نہیں جانتا. کچھ خبریں غیب پیغمبروں کے ذریعے عطا ہوئیں، اللہ نے عطا کی، لیکن جو اللہ نے عطا کی صرف اتنی عالم الغیب نہیں تھے کوئی بھی پیغمبر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. اللہ فرما رہا ہے سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے. اس کے آگے پیچھے پھر فرشتے لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ علم نہایت حفاظت سے پہنچایا جانا ہوتا ہے نبی تک، اور تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. الحمدللہ سورہ جن مکمل ہوئی. سورہ مزمل مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 رکوع ہیں اور 20 آیات ہیں. یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ آرام کا دور گزر گیا، اب سونے کے دن گئے، اب اٹھو اور انسانیت کی رہنمائی کا کام کرو. خاص طور پر چادر کا ذکر ہے، اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. کہ جب پہلی وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا اپنے گھر میں تو شیور کر رہے تھے، کانپ رہے تھے، اور گھر آ کر چادر لپیٹ کر لیٹ گئے تھے. تو بہت لطیف انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو. تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی. کہا جا رہا ہے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو. کتنی؟ آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو. اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی ایسا بھاری کلام کہ جس کے اندر پوری کھول کے بیان کر دیا جائے گا کہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا اور برے عمل کرنے والوں کے لیے وہ بوجھ ہو جائے گا. ان کو بتایا جائے گا کہ اگر برے کاموں کو نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہیں جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو. تو اس لیے کہا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. ترتیلا ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، رمضان کے اندر تراویحاں بعض اوقات مولوی صاحب ایسے پڑھا رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ مشین گڑ 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 کر کے گزرتی، کچھ سمجھ نہیں لگی کیا پڑھا کیا سنا، کچھ پتا نہیں. قرآن کے لیے حکم ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. ترتیل کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جن آیات پر ٹھہرنا ہوتا تھا وہاں پہ رک جاتے تھے اور پھر آگے چلتے تھے، اور پھر ان آیات پر اگر پناہ مانگنی ہوتی تھی تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے، مدد مانگنی ہوتی تھی تو مدد مانگا کرتے تھے، تسبیح کرنی ہوتی تھی تو تسبیح کا حق کیا کرتے تھے، یعنی کہ حق ادا کر دیتے تھے قرآن کے پڑھنے کا. میرے اور آپ سے بھی یہی اللہ نے حکم دیا ہمیں بھی کہ یہ ایسا کلام ہے جو بڑا بھاری کلام ہے، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے. رات کو اٹھنا نفس پر قابو کرنے کے لیے بہت کارگر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رات کو اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، بستر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. اس وقت تم اگر اپنے نفس پر قابو پا جاؤ تو تمہیں وہ مقام حاصل ہوگا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. تہجد میں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا ان کو اس کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو باقاعدہ بندے کو لگتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اللہ میرے سامنے بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تعلق قائم ہوتا ہے جب انسان تہجد میں تنہائی میں اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن پڑھنے کے لیے بہت زیادہ موزوں ہے،
کیونکہ اس وقت کوئی آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوتی نا، کوئی آپ کی کہیں اور آپ کا دھیان نہیں بٹا ہوا ہوتا ہے. ان لکا فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کرو، اسی کے ہو رہو. وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو. انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کی بات ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی بچے کی معصومیت ختم ہو جائے گی، یا بچے انتظار کرتے 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 بوڑھے ہو جائیں گے. اتنا طویل دورانیہ ہوگا اس دن کا. اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے. اب یہ دوسرا رکوع شروع ہو گیا. دلچسپ بات بتاؤں کہ دوسرا رکوع جو ہے وہ ایک ہی آیت پر مبنی ہے، لیکن ان دونوں رکوعوں کے درمیان 10 سال کا فرق ہے. 10 سال پہلے پہلا رکوع نازل ہوا تھا، 10 سال بعد دوسرا رکوع نازل ہوا. دوسرے رکوع میں اللہ نے کہا بے شک تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. یعنی نماز میں جو طول ہے وہ طویل قرات سے ہی ہوتا ہے نا، تو کہہ دیا گیا جتنا سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اس سے ایک بات مجھے سمجھ آئی کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو یہ ابھی جو یہاں ہم نے 2 دفعہ پڑھ لیا نا کہ تم رات 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہو. ہمارے یہاں رمضان میں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں نا اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، عام یہ ٹرمینالوجی ہے. لیکن یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ قیام اللیل جو ہے وہ کم از کم 1/3 رات ہے، کم از کم. تو اس کا مطلب یہ قیام اللیل نہیں ہے. ہاں، جو آخری عشرے میں ہوتا ہے وہ قیام اللیل ہو سکتا ہے، جو پوری پوری رات. تو اس سے لیکن بہرحال آگے اللہ نے کہہ دیا جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے ہم تھوڑا سا چھوٹ لے لیتے ہیں. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے. آگے بھیجنے کا مطلب ہے کہ آخرت کے لیے جو سامان بھیجا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو. فرمایا سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا واقعی یہی حال ہے. آپ نے فرمایا تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک کر رکھا وہ تو وارث کا مال ہے. تو ہم وہ وارث کا مال کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں نا، جو آگے خود بھیجتے ہیں اپنے ہاتھ سے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. الحمدللہ سورہ مزمل مکمل ہوئی اور سورہ مدثر مکی صورت ہے اور 2 رکوع ہیں اور 56 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت ناموں سے پکارے ہیں. آپ دیکھیں مزمل بھی اور مدثر بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو.
سورہ مزمل میں دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا حکم تھا کہ بس اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ جاؤ اور دین کو اپنے اوپر نافذ کر کے دکھاؤ. اب اس صورت میں دین کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے, لوگوں کو مائل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کی طرف اگر قرآن کی محفل میں آئیں گے, مائل کرو کہ وہ قرآن کی محفل میں آئیں, قرآن کی محفل میں آ جائیں گے تو اللہ قائل کر دے گا ان کو. تم نے مائل کرنا ہے, قائل اللہ کرے گا. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی اصول ہے, لوگوں کو مائل کریں کہ وہ قرآن کی محفل میں آ جائیں گے تو جس کو اللہ توفیق دے گا وہ قائل خود بخود ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ فرما رہا ہے اٹھو اور خبردار کرو. اب تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ لیٹے رہو, اپنے اوپر صرف نافذ کرو, بلکہ آگے لوگوں تک پہنچاؤ, اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے, اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. کیونکہ انسان محتاج ہے تو انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے, انسان بے صبرا ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے بھروسے پر اٹھو, لوگوں کا بھروسہ نہ رکھو, اللہ کے بھروسے پر اٹھو اور یہ کام کرو اللہ کی خاطر. اور اچھا, اب جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا, کافروں کے لیے ہلکا نہیں ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا مال اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے. یہ کہا جاتا ہے ولید بن مغیرہ کا نام نہیں لیا گیا لیکن اس کا ذکر کیا گیا کیونکہ اس کے حاضر رہنے والے بیٹے, اس کے 10 یا 12 لڑکے تھے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی باپ کی خدمت میں موجود رہتا تھا. حضرت خالد بن ولید بھی اسی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں, ہرگز نہیں, وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے. میں تو اسے عنقریب ایک کٹن چڑھائی چڑھاؤں گا. ہم یہاں سے یہ بات شروع ہوگی, آگے انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ بھی پڑھیں گے. کٹن چڑھائی چڑھاؤں گا یعنی وہ جو جہنم کی چڑھائی. اور اس نے سوچا اور کچھ بات بتانے کی کوشش کی تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں, اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کے بارے میں, آتا ہے کہ اس کا ایک لمحے کے لیے اس کا دل مائل ہوا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے, لیکن پھر اس نے اس کو پیشانی سکیڑی, غور کیا, پھر اس کو غور نہیں یہ میں کیا کرنے لگا ہوں, پھر اسی اپنے تکبر میں واپس آ گیا. آخر کار بولا کہ کچھ نہیں مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا رہا ہے, یعنی اس نے میرے پر جو اثر کیا نا وہ جادو ہونے کی وجہ سے اثر ہوا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے. عنقریب میں سے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ, نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم. نہ باقی رکھے نہ چھوڑے, یعنی جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا لوگوں کو تو نہ اس میں وہ جئیں گے نہ مریں گے. استغفر اللہ. کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. یہ 19 کارکن کا انہوں نے مشرکین نے خوب مذاق اڑایا. ابو جہل بولا بھائیو تم کیا اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10 آدمی مل کر بھی دوزخ کے ایک سپاہی سے نپٹ نہیں لیں گے. ایک پہلوان صاحب کہنے لگے 17 سے تو میں اکیلا نپٹ لوں گا, باقی 2 کو تم سب مل کر سنبھال لینا. استغفر اللہ العظیم. ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. دل کے بیمار یعنی شروع میں بالکل ہم نے البقرہ کے شروع میں پڑھا تھا, دل کے بیمار کون ہے؟ جن کو مرض لاحق ہو گیا اور اللہ کو مرض بڑھاتا ہی جاتا ہے. شک کے بیمار, جن کو شک کی بیماری لاحق ہے. اور اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے. اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں. قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی عجیب چیزوں میں سے ایک ہے. دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا, تو میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. یعنی چوائس انسان کی ہے کہ اس سے ڈر کر کون بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے, جنت کا راستہ اختیار کرتا ہے, اور کون ہے جو اس کو اگنور کر کے
پیچھے رہ جاتا ہے. ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو دھیان سے سنیے. جہنمی کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے. 4 بڑے جرائم جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے. یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. استغفر اللہ. 4 بڑے جرم. اور یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے ضابطہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہیں آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اسے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. کیوں نصیحت حاصل نہیں کریں گے؟ کیونکہ بے خوف ہو گئے ہیں. بے خوف ہوئے ہیں، ان کو آخرت کا فکر نہیں ہے، اس لیے نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی مشیت، اگر اللہ ہی ایسا چاہے. اللہ کی مشیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ زبردستی اسلام قبول کروائے سب کو. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ تقوی کرنے والوں کو وہ بخش دے. اللہم جعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی بخشنے کی خوشخبری سنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ سورہ مدثر مکمل. اللہم انس وشتی فی قبری. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ. دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں اب ہم پڑھیں گے سورہ القیامہ. مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کے نام. قیامت کا نام ہے لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. قیامت کے آنے کے بارے میں لوگ جو غلط فہمیوں میں مبتلا تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ قیامت ضرور بضرور آئے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کیا ہے؟ ہم 13ویں پارے میں پڑھ رہے ہیں 3 اقسام نفس کی. نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ جو روکتا ہے انسان کو برے کاموں پر، نفس امارہ کی بات ماننے پر، جس کو میں نے کہا تھا ہم کانشیس کہتے ہیں یا ضمیر کہتے ہیں، وہ نفس لوامہ ہے. اور پھر جو نفس لوامہ کی بات مان جاتا ہے پھر وہ اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے نفس میں جو نفس لوامہ ہے. وہ کہتے ہیں نا اگر کسی کا ضمیر مر جائے تو دراصل اس کا نفس لوامہ جو ہے وہ سو جاتا ہے، وہ اس کو ٹوکتا نہیں ہے، بری چیز اس کو بری نہیں لگتی. اللہ فرما رہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. ہڈیاں تو اکٹھی کرنا کوئی مشکل ہی نہیں، اتنی بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ تو اکٹھی کرنا کوئی مشکل ہی نہیں. اللہ فرما رہا ہے میں تو تمہاری پور پور تک. اب دیکھیے ہر انسان کی پور دوسرے سے فرق ہے. آپ دیکھیے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے اور جتنے ہونے ہیں سب کی پور دوسرے سے فرق ہے. کوئی کسی کی جگہ پہ اپنا تھم پرنٹ نہیں لگا سکتا.
آپ کو پتا اب تو سائنس ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی کہ دروازے تھم پرنٹ سے کھلتے ہیں، فون آپ کا تھم پرنٹ سے کھلتا ہے، بے شمار چیزیں آپ اپنے یہ فنگر پرنٹ کے ساتھ کھول سکتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جیسے میں نے یہاں تمہاری پور پور بنائی ہے ایسے ہی دوبارہ بنا دوں گا. انسان کی عقل نا جھنجھنا جاتی ہے یہ سوچ کے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے اربوں خربوں لوگ اور پوریں ایک جیسی نہیں ہے، کسی کی پور دوسری سے نہیں ملتی. ہم بیٹھ رہے ہیں نا، یہ لائن نہیں ہے نا، آپ کو بھی غور کیا آپ نے اپنے فنگر پرنٹ پہ لائن نہیں ہے نا، ان لائنوں کو ہم تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے کتنا زیادہ سے زیادہ 100 200 ہم بنا سکیں گے ان لائنوں سے شکلیں فرق، پھر دوبارہ وہی دوبارہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی قدرت. اور اس سے ایک اور بات بھی بڑی سمجھ لگتی ہے کہ انسان کی پور جو ہے نا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے ہر انسان کی پور. گویا کہ قیامت کے دن پھر کوئی انسان چھپ نہیں سکے گا، اس کی آئیڈینٹی ہوگی، مہر لگی ہوگی اس کے نام اعمال پہ. یہ ہے کہاں بچ کے جاؤ گے، یہ تمہارا نام اعمال. پھر مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بد اعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن. پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. یہ ہم بہت دفعہ پہلے پڑھ رہے کہ قیامت کا نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے، اور اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں اس کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس کے لیے. یونبأ الانسان یومئذ، اور اس دن ہر انسان کو خبردار کر دیا جائے گا کہ بما قدما و اخرا، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، سب کیا کرایا اس کو بتا دیا جائے گا. یعنی دنیا میں زندگی جو گزار کے گیا ہے، اس زندگی میں اس نے جو جو اچھے اعمال کیے اور جو جو برے اعمال کیے، سارے کے سارے کھول کے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، کھل کے اس کے سامنے آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے تمام اعمال. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو قدمہ و اخرا، ہم سورہ یاسین میں پڑھ رہے ہیں نا قدمہ و آثارہم، تو یہاں پہ بتایا گیا پیچھے اور آگے جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی صدقہ جاریہ یا نعوذ باللہ گناہ جاریہ، وہ بھی اس کے لیے وہاں کھول کے رکھ دیا جائے گا، اور جو اس نے آگے بھیجا وہ بھی. بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. خود انسان، ہر کسی کو پتا ہے میرے کیا کرتوت ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، اور پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان، اس کا جو جس مقصد سے نازل کی گئی کوئی آیت، وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے الفاظ جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بات کرتے کرتے سورہ قیامہ کے بیچ میں ٹوک کے کہہ دیا کہ ایسے نہ کرو، مطمئن رہیں، آپ کو کلام یاد کروا دیا جائے گا. اور اس کا بیان سے مراد ہے کہ صرف بات نہیں بلکہ جو اس کے پیچھے اصل مفہوم ہوگا وہ بھی آپ کو سمجھا دیا جائے گا. سبحان اللہ. ہم لوگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، ہمارے میں سے کچھ لوگ، بلکہ سب لوگ ہی، قرآن پاک کی آیات ہمیں یاد کرنا بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا، اس لیے. اور میرا حال یہ ہے کہ کئی دفعہ پڑھتے پڑھتے کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہوں. سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو ہمیشہ مکس اپ کرتی ہوں بہت ساری، پھر اس کو جو بچے حفظ کرتے ہیں نا وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ متشابہات ہوتی ہیں، یہ آپس میں مکس اپ ہو جانے والی آیات ہوتی ہیں بہت ساری. ہمارا تو وہ کمزور ہے نا ہم اس لیے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس کا بیان میں آپ کو سمجھا دوں گا. اللہ کے ذمے ہے اس کا بیان سمجھانا، آپ بالکل فکر نہ کیجیے. اور سبحان اللہ سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو یاد ہو جاتا تھا. ایک لفظ میں نے پڑھا یہاں پہ، اس کی تصحیح کر دوں، اکثر لوگ اس کو قرات کہتے ہیں، یہ لفظ قرات نہیں ہے، یہ قرات ہے، قرات. اللہ فرما رہا ہے پھر اس کا مطلب سمجھا دینے بھی ہماری ذمہ ہے. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. عاجلہ کہا گیا دنیا کو، اجلت سے ملنے والی ہے نا، ہم اسی ہمارا مطمع نظر یہی دنیا ہوتی ہے. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم.
بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، جنتیوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرے گا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، آپ نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ وہ پردہ ہٹا دے گا، اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی بھی انعام انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کی دید سے فیض یاب ہوں گے۔ اور اس کو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، الذین احسنوا الحسنی و زیادۃ، ان کو زیادہ دیا جائے گا، اور زیادہ اللہ کا دیدار ہے۔ اور ایک حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں کم سے کم درجے والا شخص ہوگا وہ ہوگا جس کی سلطنت کی وسعت 2000 سال تک کی ہوگی، اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا وہ ہوگا جو ایک دن میں 2 دفعہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اللہم اجعلنا من۔ سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے کچھ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، کچھ چہروں پر اس دن اداسی چھائی ہوئی ہوگی، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے اوپر یہ وقت آنا ہے، آپ دیکھیے، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ پنڈلی سے پنڈلی جڑ جانے کا مطلب ہے کہ سختی کا وقت ہوگا، اور ایسے جیسے بے چینی ہوتی ہے، انسان یوں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے، ٹانگوں سے جان نکلے گی نا، تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جیسے بے چین ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، تو اس طرح سے اس کو کہا گیا پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا وقت۔ اگر یہ واپسی کا دن جو ہے نا، یہ جو واپسی کا وقت ہے، اس کو ہم یاد کر نہ لیں، اس کو یاد رکھیں تو ساری ہمارے کاموں کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیں، انسان دوسروں کو جاتا ہوا دیکھتا ہے لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کہیں نہیں جانا، بس یہ چلے گا، اب اس کے بعد اور بھی چلے جائیں گے، ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارے پر یہ دن نہیں آنا۔ ہم اپنی شادی کے دن کیسے یاد رکھتے ہیں، اپنی سالگرہیں کیسے یاد رکھتے ہیں، اور بھی امپورٹنٹ دن ہمیں کتنے یاد ہوتے ہیں۔ یہ موت کا دن بھولے ہوئے ہیں، جو سب سے زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سفر ایسا ہے جو بغیر تیاری کے نہیں ہونا چاہیے۔ باقی کوئی سفر آپ نے لمبے سے لمبا بھی کرنا ہو، بغیر تیاری کے بھی آپ جا سکتے ہیں، اس سفر میں تیاری کے بغیر سفر نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اسی کو بھولے میں اس کی تیاری نہیں کرتے، باقی سارے سفروں کی تیاریاں رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مگر وہ شخص جس نے سچ نہ مانا اور نماز نہیں پڑھی اور بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے۔ گویا کہ اس کا عمل نہیں بدلا، کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو چیز ہے، عمل کا اظہار جو ہے، وہ انسان نماز پڑھ کے کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ اس کا عمل نہیں بدلا، بلکہ اس نے تو بات کو جھٹلایا، اللہ کی بات کو جھٹلایا، اور پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، اور یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ان یترک سدن، کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ یترک سدن، سدن کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جو شتر بے مہار، ہم اردو میں بولتے ہیں نا، شتر بے مہار، شتر اونٹ کو کہتے ہیں بے مہار، بغیر لگام کے، یعنی ایسا اونٹ جس کے گلے میں کوئی لگام نہ ڈلی ہو، جہاں چاہے جی چاہے چلتا پھرتا ہے، ادھر بھی ٹکرے مارتا ہے، ادھر بھی، جہاں مرضی چلتا پھرے، اس کو اردو میں ہم محاورے میں بولتے ہیں شتر بے مہار۔ تو یہ سدن اصل میں شتر بے مہار ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کو جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اسے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى سبحانک و بلا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ اس کے 2-3 جواب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، سبحانک اللہم فبلا، سبحانک فبلا، سبحانک و بلا، یہ کچھ بھی اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، نوٹ کیجئے اپنے قرآن پاک کے اوپر۔ ہمیں وہ جواب یاد ہونے چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے آیات پہ۔
آیت پڑھ کے سبحانہ کا و بلا آپ لکھ لیجیے. الحمدللہ سورہ قیامہ ختم ہوئی. سورہ دہر مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 31 آیات ہیں. سورہ دہر کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اور شروع جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ بہت ہی ڈرا دینے والی بات سے ہو رہا ہے، چونکا دینے والی بات سے ہو رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جمعے والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر تلاوت کیا کرتے تھے. تو آپ لوگ بھی اسی شوق میں اس کو یاد کر لیجئے انشاءاللہ. بہت آسان ہے یاد کرنا، اس کا مضمون ایسا ہے کہ بہت آسانی سے یہ سورج یاد ہو جانے والی ہے. تو اللہ توفیق دے آپ کو، ہمت کیجئے، اس رمضان میں شروع کر لیجئے، انشاءاللہ اگلے رمضان تک اللہ نے چاہا تو حفظ کر ہی لیں گے. سورہ دہر مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک طویل مدت ایسی نہیں گزری جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. انسان کی پیدائش سے پہلے کیا ایسا نہیں وقت گزرا؟ آپ شروع سے دیکھیں نا، حضرت آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر لیا. پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سب روحوں کو نیچے دنیا میں بھیجتا رہا جب تک ہماری باری نہیں آئی. کتنے ہزاروں سال گزر گئے، میں اور آپ انتظار کر رہے تھے کب ہماری باری آئے اور ہمیں نیچے بھیجا جائے. اور جب تک ہم نیچے نہیں بھیجے گئے موجود تھے ہم، لیکن ہمارے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا. اللہ نے کہا اس قابل بھی نہیں تھے کہ تمہارا کوئی ذکر ہی کرتا. شیء مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے تم کہ تمہارا ذکر کیا جاتا. اور پھر اللہ فرما رہا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. یہ بات کر کے اپنی حقیقت پہ ذرا غور کرو. تم کوئی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ میں بڑی فن خان ہوں، تم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے. پھر اللہ نے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. مخلوط نطفہ کا مطلب ہے ایک ماں کا نطفہ اور ایک باپ کا نطفہ، یعنی الگ الگ نہیں ہوتا. جب دونوں نطفے ملتے ہیں تو بچے کی تخلیق ہوتی ہے. اور کیوں کیا؟ تاکہ اس کا امتحان لیں. پیدا کیوں کیا گیا؟ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ آزمائش میں ڈالے، اور آزمائش میں ڈالنے کی غرض سے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. گویا کہ یہ آنکھیں اور یہ کان جو اللہ نے دیے ہیں یہ اللہ نے کسی وجہ سے دیے ہیں. اللہ دیکھے کہ ان آنکھوں اور ان کانوں سے تم کیا کیا کام لے کر آئے ہو. امتحان ہونا ہے ہماری دیکھنے کا، امتحان ہونا ہے ہماری گفتگو کا، امتحان ہونا ہے ہماری سوچ کا، امتحان ہونا ہے ہمارے ایکشنز کا. جو انسان دیکھتا ہے، جو سوچتا ہے، وہی پھر عمل میں لے کے آتا ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ایک ایک ایکشن کا امتحان لینے والا ہوں. ہماری ذاتی زندگی میں جو ہم ان اعضاء سے کام لے رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور اجتماعی زندگی میں جو کام لے رہے ہیں وہ بھی دیکھے گا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اما شاکر اما کفورا. چاہے تو شکر گزاری کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بن جائے. راستے دونوں دکھا دیے. اب دیکھ قرآن کھولا ہم نے، شروع سے پہلی دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر ساتھ ہی ہم نے کہا تھا ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ آپ نے انعام فرمایا، وہ راستہ ہے شکر گزاروں کا راستہ. اما شاکرن، وہ شکر گزاروں کا راستہ ہے. لیکن اللہ جن پہ تو غضبناک ہوا، جو گمراہ ہو گئے، وہ راستہ ہے کفورا، کفر کرنے والوں کا، ناشکروں کا راستہ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو دونوں چوائسز تمہیں دے دی ہیں، اب تم جس کو چاہو آپٹ کر لو. چاہو تو ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ، اور چاہو تو گمراہی کے راستے پہ چل پڑو. چوائس اللہ نے دی دیا ہمیں. لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے جو پیچھے ابھی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کا بات ذکر آیا، ان کو استعمال کر کے انسان اپنے لیے چوز کیا کرتا ہے. بچوں کے سامنے ہم کئی دفعہ رکھ دیتے ہیں نا گفٹ 2-3 کے، ان میں سے جو تمہارا دل کرتا ہے چوز کر لو. پھر ہم اس کے اوپر انالیسس کرتے ہیں، اس نے یہ چوز کیا، اس کا یہ مطلب ہے، اس نے یہ چوز کیا، اس کا یہ مطلب. ہم ایسے کرتے ہیں نا ماں باپ. تو بالکل یہی اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تم نے چوز کیا کیا ہے، تمہاری چوائس کیا ہے، اللہ کی رضا یا اللہ کی ناشکری. کفر کرنے والوں کو ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. کافور جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا نا، ہم آخری صورتوں میں پڑھیں گے، فلیورز کا ذکر پڑھیں گے. تو یہ فلیورز کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو ایسے چشمے پلائے، ایسے ساغر سے پیئیں گے وہ لوگ جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. اچھا ساغر جو ہے نا
کہا گیا پیچھے ساغر، اور پھر آگے بتا دیا گیا کہ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا. یہ تھوڑا سا فرق ہے ساغر میں اور بہتے ہوئے چشمے میں، تھوڑا سا فرق ہے. جو ساغر ہوتا ہے نا وہ جتنا بھی بڑا ہو نا وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن چشمہ کبھی ختم نہیں ہوتا، چشمہ ختم نہیں ہوتا. تو اللہ نے پہلے ساغر کی بات کر کے پھر چشمے کی بات کر دی. اللہ فرما رہا ہے ساغر سے شراب پیئیں گے جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، اور یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اور جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ بھی چوائس ہوگی، یہ اس چشمے کی میرے گھر تک آ جائے، اس چشمے کی میرے گھر تک آ جائے، جہاں چاہیں گے وہاں پہ یوں انگلی سے اشارہ کریں گے اور وہ ان کے گھر تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ وہ ابھی آب زمزم کی بات ہو رہی تھی نا کلاس سے پہلے، تو وہاں پہ آب زمزم اپنے گھر کی طرف چشمے نکال دیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ روک لیں جتنا روک سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو اس جنت میں لے جائے جہاں پہ اپنی مرضی سے آب زمزم بھی پیئیں. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں. پہلے پھر شرائط بھی سن لو نا، وہاں جانا تو چاہتے ہو لیکن شرائط بھی سن لو. پہلی شرط بتا دی گئی یوفون بالنذری، نظر پوری کرنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے ان کے اوپر واجب کیا ہے کام کرنا، وہ ان کاموں کو کرتے ہیں خوشی کے ساتھ. مومنین کا جو صالحین کا صادقین کا جو اللہ نے رکھا ہے نا ان کے لیے چوائس رکھی ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ بات. اور نمبر دو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جو نظر مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. یعنی جو بھی نظر اللہ کی رضا کی خاطر کوئی نیک کام کرنے کی نظر مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اس کو لازم کرنا. اچھا اس کے بارے میں یہ بھی سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر ماننے سے منع فرمایا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مانیں گے تو ہماری تقدیر بدل جائے گی. جس میں کوئی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے بطور شکر کرنے کی بجائے آدمی اللہ تعالیٰ کو بطور معاوضہ پیش کرے کہ اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں گے تو میں یہ کروں گی. یہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نظر ماننے سے منع کرنے لگے اور فرمانے لگے وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے. یہ متعدد احادیث ملتی ہیں اس مضمون کی کہ نظر جو ہے وہ تقدیر نہیں بدلتی، لیکن اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے. اگر کوئی نظر مال کی صدقہ کرتا ہے نا، انسان سوچتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بخیل سے کچھ مال نکلوا لیتا ہے. مجھے جو سمجھ آتی ہے واللہ عالم یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ یہ کام ہو گیا تو اللہ میں یہ کام کروں گی، لیکن یہ کہیں کہ اللہ میں شکرانے کے طور پہ نفل پڑھوں گی، شکرانے کے طور پہ صدقہ کروں گی، شکرانے کے طور پہ کچھ بھی جو بھی. لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے آپ پہلے صدقہ کر دیں اور کہیں کہ اللہ میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں، یہ میں صدقہ کر رہی ہوں کہ میرا یہ کام میرے حق میں کر دیں. یا آپ نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں. دونوں صورتوں میں میں آپ کو بتا رہی ہوں، حدیث میں نے بتا دی. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تقدیر ٹالی نہیں جاتی نظر سے، لیکن کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے. لیکن بہرحال نظر ماننا جو ہے وہ منع نہیں ہے. اب آپ نے کہا کہ نظر کو پوری کرو، نظر کو مانے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن نیک کام کی نظر ماننا واجب ہوتا ہے، برے کام کی نظر ماننا واجب نہیں ہوتا. اور کوئی انہونی نظر مان لی، کسی نے کہا میں نے کہا تھا اللہ کے رسول کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو میں بیت المقدس میں 2 نفل پڑھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں پڑھ لو. اس نے کہا نہیں میں نے تو یہ کہا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہیں پڑھ لو. تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو آپ نے فرمایا اچھا تمہاری مرضی. اور پھر آپ نے کہا کہ اگر تم یہاں پہ بھی پڑھو گے تو تمہیں اجر ایسے ہی ملے گا جیسے بیت المقدس میں پڑھا گیا ہے، نفل پڑھے گئے ہیں. وجہ کیا کہ یہ انہونی تمہارے لیے ہو نہیں سکتا نا، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے وہاں جانا، اور جا کے وہاں بہت مشقت ہے، بہت دقت طلب ہے، اسے یہیں پڑھ لو. تو اس طرح کی نظریں ماننے سے ذرا احتیاط ہی کیا کیجیے، ایسی انہونی نظریں ماننے سے ذرا اپنے آپ کو روک کے رکھا کیجیے. اللہ فرما رہا ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، بلا شکورا، اور نہ ہی تمہارے سے کوئی شکریہ ہمیں چاہیے. اللہ کے بندے مال خرچ کرتے ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کو آ کے تھینک یو کریں، شکریہ کریں. نہ ہی کسی کو دیتے وقت وہ اس جذبے کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ ہمیں جواب میں
کہے، بلکہ علماء نے کہا کسی کو دیتے وقت یہ نہ کہا کریں کہ میرے لیے دعا کرو. دعا آپ اس کا مطلب ہے دعا کا بدلہ لے، وہ جو آپ نے اس کو دیا ہے، صدقہ دیا ہے یا خیرات کیا ہے یا تحفہ دیا ہے، آپ اس کا بدلہ لے رہی ہیں دعا کے، اس کو کہہ کے دعا کریں. ہاں بغیر کسی تحفے کے دیے ہوئے آپ دوستوں کو، بہنوں کو کہیں، ضرور کہیں کہ میرے لیے دعا کیا کرو، لیکن بدلے کے طور پہ دعا نہ منگوایا کریں کسی سے. یہ تک علماء نے کہا. یعنی شکریہ کسی سے نہیں لینا. ہمارے ہاں کیا تصویریں کھینچی جاتی ہیں، فوٹو لگائے جاتے ہیں بڑے بڑے اخباروں کے اندر کہ جی سلائی مشینیں تقسیم کی گئی. آٹا تقسیم ہوا تھا نا پچھلے سال، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، کتنے لوگوں کی جانیں گئی تھی. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. یعنی مطمع نظر کیا ہے کھلانے کا، کہ ہمیں اس دن جس سے ہمیں بہت خوف ہے، اس دن کے شر سے اللہ ہمیں بچا لے، اور اللہ ان کو بچا لے گا اور تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ دینے کے بعد فوراً واپس نہیں مل جاتی ہر چیز. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک جگہ سے چیز نہیں ملتی ہم دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، یا پھر کم از کم دوسروں کو جا کے شکایت ضرور لگاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کی شکایتیں لگاتے ہیں. میں تو اتنے دن سے دعا مانگ رہی ہوں، پتہ نہیں کیا اللہ میری بات سنتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا میری تو دعا پوری ہی نہیں ہوتی، قبول ہی نہیں ہوتی. میں تو اتنے دن سے دعائیں مانگ رہی ہوں. کس کو سنا رہی ہیں؟ وہ اللہ کی کوئی یہاں پہ آپ کے پاس بھیجی ہوئی پیغامبر ہے جو اللہ تک آپ کا پیغام پہنچا دے گی؟ ڈائریکٹ اللہ سے گلا کریں، اگر گلا ہی کرنا ہے تو اللہ سے گلا کریں. ڈائریکٹ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اللہ سے، ڈائریکٹ ہو جاؤ، ادھر ادھر ماتھے مارنے کی، رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان کے صبر کے بدلے میں انہوں نے صبر کیا تھا کہ زندگی بھر جو کچھ دیتے رہے، کوئی دنیا میں نہ لوگوں سے امید رکھی، نہ یہ چاہا کہ اللہ ہمیں دنیا میں اس کا ریوارڈ دے دے. وہ تو آخرت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر آخرت میں اللہ انہیں ریشمی لباس، پہلے جنت عطا کرے گا اور پھر جنت میں ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر. یعنی نہ ان کو گرمی تنگ کرے گی اور نہ ان کو سردی تنگ کرے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا میری طرح جن کو گرمی بہت لگتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سردی بہت لگتی ہے. اللہ کہہ رہا نہ ان کو سردی تنگ کرے گی نہ ان کو گرمی تنگ کرے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ ایک دیکھیے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. قیامت کے دن بتایا گیا کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے تلے 7 لوگ ہوں گے. میں یہ حدیث آپ کو 2-3 دفعہ بیان کر چکی ہوں، ان میں سے ایک اب یہاں پہ بیان کروں گی. ایک کون سی پرسنالٹی ہوگی؟ وہ جو اس طرح دے گا کہ اس کے دایاں ہاتھ دے گا تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کے رستے میں کیا دیا گیا. گویا کہ جو جیب میں ہاتھ ڈالا، جو ہاتھ میں لگا بس دے دیا، گن گن کر نہیں دیتے. اور جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ایسے نہیں کہ چھلک رہے ہیں، اور نہ ہی تھوڑا، پورا جتنا مناسب. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، زنجبیلا. ابھی فلیورز کی بات میں کر رہی تھی نا، یہ بھی ایک فلیور ہوگا کہ سونٹ کی. کیوں؟ کیونکہ عرب جو ہے نا وہ شراب پیتے تھے، اس میں سونٹ کی آمیزش کرتے تھے. سوکھا ادرک ہوتا ہے نا، اس کو سونٹ کہتے ہیں، اور اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. کافور کی میں نے بتایا تھا ٹھنڈی ہوتی ہے، اور سونٹ کی گرم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ گرم اور ٹھنڈی دونوں تاثیر والی چیزیں ان کو پلائیں گے جنتیوں کو. یہ اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. گویا کہ وہ سروینٹ جو ہوں گے نا وہ لڑکے ہی رہیں گے، ینگ ہوں گے. ینگ ہوگا تو انرجی ہوگی اس میں، ینگ ہوگا تو ایکٹیو ہوگا،
ورنہ ہمارے جو گھر کے ملازمین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ہم ان سے کام لیتے ہوئے بھی ذرا تھوڑا ہچکچاتے ہیں، پھر تھوڑا لیتے ہیں کہ نہیں نہیں چلو یہ تو بابا جی بن گئے ہیں، یہ چاچا جی بن گئے، اب ان سے نہیں کام لینا. جیسا جوانی میں وہ خدمت کرتے تھے ویسے وہ نہیں کر سکتے. لیکن جنت والے جو غلمان ہوں گے وہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے. اور اللہ فرما رہا ہے تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، یعنی ایسے خوبصورت نظر آئیں گے وہ جیسے موتی بکھیر دیے گئے ہوں. اور وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس ہوں گے اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. سورہ کہف میں ہم پڑھ کے آئے وہاں سونے کے کنگنوں کی بات ہوئی تھی، یہاں چاندی کے کنگن، کیونکہ جنت کے مختلف درجے ہیں نا، تو کہیں پہ سونے کے کنگن کہیں چاندی کے کنگن. اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری. سعیکم مشکورا، تمہاری کارگزاری جو ہے وہ قابل قدر ٹھہری ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو. بکرتم و اصیلا ومن اللیلی، اور رات کے اوقات میں فسجد لہو، اس کے آگے سجدے میں چلے جاؤ. وسبحہ لیلا طویلا، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیا کرو. سبحہ. ابن تیمیہ فرماتے ہیں، میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی طلب کے لیے رات کو اٹھ کر دعائیں نہیں کی تو گویا کہ اس کو طلب ہی نہیں ہے، اس کی طلب سچی نہیں ہے. یعنی بے چینی ہو نا کوئی کسی کام کی تو پھر تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ نچلے آسمان پہ آیا ہوا ہوتا ہے اور اللہ خود کہتا ہے مانگو مجھ سے میں تم کو دوں گا، سوال کرو مجھ سے میں تمہیں اس کو عطا کروں گا. جب اتنا اوپن اللہ انویٹیشن دے رہا ہے اور کوئی بندہ اگر اس وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے ذکر نہیں کرتا، اللہ کا روتا نہیں، اپنی مہاجت کا ذکر نہیں کرتا، اس کا مطلب اس کو طلب ہی نہیں ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تہجد کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب کرے. اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. دنیا کی محبت میں ایسے گم ہوئے میں. کسی بزرگ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شیر اس کے پیچھے لگا ہے، وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے، دوسری طرف دیکھتا ہے تو سانپ بیٹھا ہوا ہے. پریشان ہو جاتا ہے کہ کدھر جائے. اتنے میں دیکھتا ہے کہ دو چوہے جو اس ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں جس پر وہ بیٹھا ہے، اور پریشان ہو جاتا ہے. اتنے میں اوپر سے شہد کا چھتا لگا ہوتا ہے، وہاں سے شہد ٹپکتا ہے. وہ سب کچھ بھول کر شہد کھانے میں مگن ہو جاتا ہے. اتنے میں ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے. صبح اٹھ کر اس شخص نے بزرگ سے اس خواب کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو شیر تم نے دیکھا ہے جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے وہ دراصل تمہاری موت ہے، اور وہ سانپ جو تم نے دیکھا کہ دوسری طرف سانپ ہے وہ قبر ہے. یعنی موت سے بچو گے، قبر میں پہنچ جاؤ گے، موت آنی ہی آنی ہے، اور شیر نے تمہیں پکڑ کے سانپ تک پہنچا ہی دینا ہے، قبر تک پہنچا ہی دینا ہے. اور چوہے ہیں جو وہ دن اور رات ہیں جو تمہاری ٹہنی کھا رہے ہیں، تمہاری زندگی کو کھا رہے ہیں. اور شہد کیا ہے؟ دنیا کی لذتیں. ٹہنی پہ بیٹھے ہو نا جب تم، تو تمہیں یہ فکر نہیں ہے کہ چوہے جو ہیں دن رات جو ہیں وہ تیزی سے گزر رہے ہیں، تیزی سے کھا رہے ہیں، میری زندگی کے لمحات مختصر ہوتے جا رہے ہیں. تمہیں یہ فکر نہیں ہے. تم تو شہد کی طرف ایسے متوجہ ہو گئے کہ تمہیں ساری چیزیں بھول گئی اور اخیر تم دھڑام کر کے قبر میں ہی جا پہنچے. تو یہ ہے دنیا کی حقیقت. اصل میں ایسے انسان گم ہوتا ہے اور شہد کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. شکلیں بدل کر اللہ کچھ کا کچھ کر دیتا ہے. ایک تو یہی کہ انسان جب بڑھاپے میں آتا ہے تو اس کی شکل کیا سے کیا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اپاہج ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، کوئی پیرالسس ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، شکل بدل کے کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. یہ ایک نصیحت ہے، آپ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا.
بے شک اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ اعد لهم عذاب والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ الحمدللہ سورہ دار مکمل ہوئی۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع ہیں اور اس کی 50 آیات ہیں۔ شروع میں قسمیں کھا کر قیامت کے بارے میں خبر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پیر تر پیر بھیجے جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یہ ہواؤں کا علماء نے کہا کہ 4 آیات میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے، اور 5ویں آیت میں فل ملکیات ذکرہ، یہ ان کی فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور وعدہ کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ ضرور ہو کر رہنے والی ہے۔ کیا؟ قیامت کی گھڑی ضرور ہو کر رہنے والی ہے، ان کی قسم کھا کے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ جھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، گویا کہ جو اس دن کو، فیصلے کے دن کو بھول جاتا ہے اس کے لیے تباہی ہے۔ بھولا ہوا ہوتا ہے جو، کوئی تیاری نہیں نہ کرتا، تو پھر اس کو اس سخت دن کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا، بغیر تیاری کے اچانک پکڑ لیا جائے گا۔ بغیر تیاری کے اچانک اگر آپ کو پکڑ لے کوئی اور کہے جی چلیں بیٹھے یہ امتحان دیں، آپ دے سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں جی مجھے کچھ ٹائم دیں، تھوڑی مہلت دیں، میں تھوڑی تیاری تو کر لوں۔ حتیٰ کوئی کچھ سوال بھی کرتا ہے نا ہمارے سے بعض اوقات، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھہر کے اس کا جواب دیں گے، فوری نہیں، کیونکہ تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے۔ اور پورا امتحان، زندگی کا امتحان اچانک پکڑ لیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے، پھر دے سکیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے نقصان میں رہتے ہیں وہ لوگ جس دن کو بھولے ہوئے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی، سوری یہ میں بھول گئی، ویل یومئذ للمکذبین، یہ اس صورت میں 10 دفعہ آئے گا۔ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، یہ خبر دی ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر پوری قدرت رکھتے تھے اور ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ اب دیکھیے زمین اللہ نے کیسے سمیٹ کر رکھی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو ماں سے مشابہت دی ہے، جیسے ماں اپنی گود میں لیتی ہے نا، ایسے ہم زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے مفہوم میں بتا رہی ہوں، ایک اور حدیث کے مطابق انسان جب قبر میں جاتا ہے زمین اس کو بھیجتی ہے، جیسے ماں بچے کو بھیجتی ہے نا۔ لیکن اگر وہ کافر ہوگا، اگر وہ ناشکرا انسان ہوگا، تو ایسے زمین بھیجے گی کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف ہو جائیں گی اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہو جائیں گی۔ یہ باقاعدہ واقعہ میں نے پڑھا، کچھ سال پہلے کی بات ہے، کہ ایک نوجوان، پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی اس کی عمر نہیں یاد، 19 20 21 22 سال کا، بس اس سے زیادہ نہیں، وہ فوت ہوا۔ مصر کی بات ہے غالباً یہ، اور اس کے مرنے کے کچھ 4 یا 5 گھنٹے بعد اس کی قبر کشائی دوبارہ کی گئی، غالباً کچھ انویسٹیگیشن کرنی تھی، کوئی باڈی کا اس کا کچھ لینا تھا پارٹ کا کیا۔ تو جب قبر کشائی کی گئی صرف 4 یا 5 گھنٹے بعد، تو اس کے جسم کی دائیں طرف کی ہڈیاں، پسلیاں بائیں طرف گھسی ہوئی تھی اور بائیں طرف کی دائیں طرف گھسی ہوئی۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ہونا ہے۔ اللہم انا اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ ہم سب کو عذاب کی بے قبر سے بچا دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ مردوں کے لیے کتنی زمین کی گود وسیع ہے، کتنے مردے ہوتے ہیں، انسان مرتے ہیں اور سب زمین میں دفن ہو جاتے ہیں،
اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ 3 شاخوں والا سائے سے مراد ہے جب وہ اوپر کو جاتا ہے نا دھواں، تو اس کی کئی شاخیں ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح سے مثال دی گئی۔ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ مہر جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ کچھ بولیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا، نہ کوئی بہانہ پیش کریں گے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اس دن کہا جائے گا اب چال چلو نا، دنیا میں بڑے مکر کیے تھے تم نے، بڑے فریب کیے تھے، اب ذرا کر کے دکھاؤ مکر اور فریب۔ متقی لوگ اس دن آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور وہ جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن۔ تھوڑے دن کے لیے دیے گئے یہ تمہیں مزے کھانے پینے کے، جو دنیا میں مزے ہیں وہ تھوڑے دن کے لیے ہیں، لیکن دراصل یہ کن کو جنتیوں نیک لوگوں کے لیے تو یہ کھانے پینے کے مزے جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن کھانے پینے کے مزے ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ بات ہو رہی ہے مجرم لوگوں سے، کیونکہ ساتھ ہی آگے کہہ دیا گیا انکم مجرمون، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو، اس لیے دنیا میں جو تھوڑے دن تمہیں ملے ہیں ان میں کھا لو مزے کر لو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، میں اس پہ پہلے بات کر چکی ہوں، ان کی کمریں تختہ ہو چکی ہیں، وہ جھک نہیں سکتے۔ ابھی تھوڑے سال پہلے مجھے یاد ہے ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ کافی بڑی عمر تک پہنچ کر بھی وہ جھک سکتی ہیں، لیکن جو نان مسلمز ہیں وہ بالکل نہیں جھک سکتی، کیونکہ ان کو جھکنے کی عادت نہیں ہوتی۔ مسلمان عورتیں نماز رکوع سجدہ کرتی ہیں نا، تو بہت لمبی عمر تک بھی جا کے ان کے اندر جھکنے کی کیپیسٹی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے نان مسلمز کی نسبت۔ ویسے تو اللہ معاف کرے، مجھے اب ہمارے ہاں بہت ہی ینگ خواتین بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگ گئی ہیں۔ خدا نہ خاصا یہ میرا مطلب نہیں کہ وہ انٹینشنلی پڑھنے لگی ہیں، میرا مطلب ہے بیماریاں اب اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ بھی بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ٹانگوں کا مسئلہ، گھٹنوں کا مسئلہ، مسلز کا مسئلہ، کوئی نہ کوئی ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ایسے ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ جب تک مجھے توفیق ہے میں کھڑی ہو کے ہی نماز پڑھتی ہوں۔ قیام کا جو ثواب ہے نا، بہت بڑا ثواب ہے قیام کا۔ ہمارے یہاں سجدے کو سمجھا جاتا ہے اس کا زیادہ ثواب ہے، سجدے کا نہیں ہے، قیام کا زیادہ ثواب ہے۔ تو بہرحال جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، کیونکہ زندگی بھر نہیں جھکے ہوتے، اس لیے قیامت کے دن بھی نہیں جھک سکیں گے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب قرآن کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ بڑی سخت بات اللہ نے کر دی، غصے میں اللہ پوچھ رہا ہے اتنی خوبصورت کلام، ہم نے بھی یہ صورت پڑھی ہے، کتنا خوبصورت اس کا کلام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اتنے خوبصورت کلام کو چھوڑ کر اب کون سا کلام ان کو پیش کیا جائے گا جس کو کہ یہ لوگ مانیں گے۔ سورہ نبا، الحمدللہ 29واں پارہ مکمل ہوا۔